تیار ہونا ہے کہ آج جو نفسیاتی تنقید پڑھیں گے تو اس میں پورا ذہن سے متعلق اور ہماری نفسیات سے متعلق باتیں ہوں گی۔ نفسیاتی تنقید انسان کے خیالات اور اس کے افکار و نظریات کا سہارا لے کر انسانی ذہن کو پڑھنا اور اس کے اندرونی حالات کا پتہ لگانے کا علم نفسیات کہلاتا ہے۔ جہاں جہاں ایک انسان کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے، افکار اور نظریات کا اظہار ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے سہارے سے ایک علم نفسیات کا ماہر جو ہوتا ہے اس کا سہارا لے کر اس انسان کے ذہن کو پڑھتا ہے، اس انسان کے ذہن کو پڑھتا ہے اور اس کے اندرونی حالات کا پتہ لگاتا ہے کہ اس کے ذہن میں اور کیا کچھ باتیں چل رہی ہوں گی اور کیا کچھ باتیں چل رہی ہوں گی۔ اگر ایک انسان اپنے گھر کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے پڑھیں ہماری بیٹیاں نہ پڑھیں، تو اگر وہ اپنی تحریر میں کہیں بھی اگر اس بات کو پیش کرتا ہے، اگرچہ اس نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اس کی اس تحریر سے یا اس بات سے ایک علم نفسیات کا ماہر وہ یہ جان لیتا ہے یا اندازہ لگا لیتا ہے کہ جب اپنے گھر کے متعلق اس کے یہ خیالات اور افکار ہیں تو پوری دنیا کے لیے یا پھر اس کا عام نظریہ اور عام خیال بھی یہی ہوگا کہ کوئی بھی کسی بھی گھر کی بیٹی نہ پڑھے، ہر گھر کے بیٹے پڑھیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک چیز سے اندازہ لگا کر کے، اس کے افکار یا نظریات سے اندازہ لگا کر کے ہم دوسری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو وہی علم نفسیات کا جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کے ذہن کے اندرونی حالات کا پتہ لگا لیتا ہے اور اسی پتہ لگانے کو علم نفسیات کہا جاتا ہے۔ تو نفسیاتی تنقید کسے کہتے ہیں؟ علم نفسیات کس کو کہتے ہیں؟ علم نفسیات انسان کے خیال اور اس کی فکروں اور ان کی نظریات کا سہارا لے کر کے، اس کو پڑھ کر کے یا پھر جان کر کے یا سن کر کے معلوم کر کے اس انسان کے ذہن کو پڑھتا ہے اور اس کے اندرونی حالات کا پتہ لگاتا ہے، اور یہی پتہ لگانے والے کو علم نفسیات کا ماہر کہتے ہیں۔ نفسیاتی تنقید کے ذریعہ نقاد یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ فن پارے کے وجود میں آنے کے اسباب و علل کیا ہیں۔ علل علت کی جمع ہے، یہ علت جس کو وجہ کہتے ہیں آپ، علت، تعلیل، وجہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، اسی کی جمع، یہ علت کی جمع کیا آئی؟ علل۔ ٹھیک ہے، علت کا مطلب کیا ہوا؟ وجہ، ٹھیک ہے، سبب۔ اسباب و علل وہی اسباب کا مترادف ہے علل، سبب کی جمع اسباب، علت کی جمع علل، دونوں کا مطلب وجہ۔ نفسیاتی تنقید کے ذریعہ نقاد کیا پتہ لگاتا ہے؟ یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ فن پارے کے یہ جو لکھا ہے کسی نے، یہ لکھنے کے وجوہات کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہے۔ آخر کسی نے جو اپنی قوم کے متعلق جو باتیں شاعری میں کی ہیں یا اپنے مادر وطن کے بارے میں سے تعلق رکھنے والی تحریریں اس نے لکھی ہے، اور اگر کسی نے رومانٹک تحریریں لکھی ہیں یا پھر نظمیں لکھی ہیں، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو اس سے پتہ لگاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی جو ہے محب وطن تھا اور ایک آدمی رومانٹکس کو فالو کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ سنیے ادھر، اپنی باتیں آپس میں نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ نفسیاتی تنقید کے ذریعہ نقاد کیا پتہ لگاتا ہے کہ جو لکھا ہے اس نے وہ کیوں لکھا ہے۔ سیدھا سمجھو کہ جو کسی نے لکھا ہے فن پارے میں، جو جس مصنف نے کچھ لکھا ہے یا جس شاعر نے کچھ شعر کہا ہے، آخر کیوں لکھا ہے، اس کی وجہ دریافت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفسیاتی نقاد یہی کام کرتے ہیں۔ تخلیق کار نے جو علامات، دیکھیں تاثراتی تنقید کیا تھی کہ کیا لکھا ہے یہ پتہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نفسیاتی کیا ہے کہ کیوں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ پتہ لگاتا ہے نفسیاتی نقاد۔ عام باتیں ہیں، سمجھنا۔ تخلیق کار نے جو علامات و نشانات کا استعمال کیا ہے، لکھنے والے نے جو علامات یا جو نشانات کا استعمال کیا ہے، ان کے ذریعے نقاد تخلیق کار کے ذہن تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات وہی ہے کہ جو باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں، کچھ ایسے علامات ہوتے ہیں، کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر کے ایک نقاد کیا کرتا ہے؟ تخلیق کار کے ذہن تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خیالات تک پہنچتا ہے اور اس کی نفسیات کو معلوم کرتا ہے۔ فرائیڈ نے انسانی ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، بہت بڑا مفکر ہے، اس نے انسانی ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔
3 حصوں میں تقسیم کیا. پڑھیں گے ہم کمنٹس آپ کے, پہلے سن لو. فرائڈ نے انسانی ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا, شعور, تحت الشعور اور لا شعور. ٹھیک ہے, یہ 3 حصے ہیں. شعور کیا ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کو ہم جان بوجھ کر کے دیکھتے ہیں, جو ہمیں یاد رہتا ہے, ہمارے سامنے ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی کلاس لینی ہے 10 بجے, 10:30 بجے یا 10:15 بجے. یہ ہم کو یاد ہے, ہمارے سامنے یہ چیز رکھی ہوئی ہے, یا پھر ہمیں فلاں کام کرنا ہے. یہ ہمارے شعور میں ہے, جو چیز ہم کو نظر آ رہی ہے, جو ہمیں یاد ہے ابھی. اور تحت شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب چیزوں کو جو ہم بھلا دیا جاتی, جو چیزیں بھلا دی جاتی ہیں, ماضی کی کچھ ایسی باتیں جو ہم کو یاد کرانے پہ یاد آتی ہیں. کوئی اگر یاد کرایا کہ ارے ہم اور آپ ساتھ میں پڑھا کرتے تھے نا ایک مدرسے میں یا پھر ایک اسکول میں بچپن میں, اچھا اب یاد آیا. اور کبھی کبھی کوئی کہتا تھا ارے ذہن کے اوپر نہیں آ رہا. تو یہ سب چیزیں, جو یہ معلومات یا یہ انفارمیشنز جو ہوتی ہیں ذہن کے جس حصے میں ہوتی ہے, اس حصے کو تحت شعور کہا جاتا ہے. اور ایک لا شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کچھ ایسے خانے رکھتا ہے اپنے ذہن کے اندر, جس کو جان بوجھ کر کے کسی انفارمیشن کو, کسی بات کو وہ دباتا ہے, کسی یادداشت کو یا پھر کسی انفارمیشن کو اس حصے میں رکھتا ہے, جان بوجھ کر, دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر. اور وقت پڑنے پہ جیسے ہی وہ موقع آتا ہے اس وقت اس کو یاد آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے کچھ کوشچنس یاد کیے, آپ کو امتحان میں جانا ہے, اور امتحان جب آپ دینے کے لیے بیٹھے, فوراً جو ہے آپ کے وہ باتیں جو آپ نے ذہن کے اندر چھپائی تھی, وہ ساری باتیں آپ کے سامنے کھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں, ان کی پرتیں کھلتی ہیں اور آپ لکھتی ہوئی چلی جاتی ہیں یا لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی نوشاد, آپ ریلیونٹ کوشچنس پوچھیں, کوئی بھی کوشچن پوچھو, ریلیونٹ کوشچن پوچھو. ٹھیک ہے, اور فارم اور ایڈمیشنز اور ٹائمنگ وغیرہ ان سب سے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ شاہد سر سے یا غزالہ میم سے فون کر کے پوچھیں, یا پھر ان کے واٹس ایپ پہ پرسنل پہ میسج کیجیے. دیکھیے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, میں نے کہا ہے آپ کو کہ نفسیاتی تنقید یہ بہت ہی اہم موضوع ہے, اور جب تک ذہن آپ دماغ نہیں لگائیں گے تب تک جو ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والا. میں بہت آسانی سے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں, حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو فرائڈ نے کیا کیا, ہمارے ذہنوں کو 3 حصوں میں بانٹا, ایک شعور, تحت شعور اور لا شعور. ان تینوں کو میں نے آپ کو شارٹ میں بتا دیا کیا ہوتا ہے. شعور سے مراد دماغ کا وہ حصہ ہے جس میں وہ معلومات ہوتی ہے جس کی جانکاری ہمیں ہوتی ہے. میں نے بتایا نا کہ جس کی جانکاری ہمیں ہوتی ہے وہ معلومات ہمارے ذہن کے ایک حصے میں ہے, تو اس کا نام ہم شعور رکھتے ہیں, دماغ کے اس حصے کو. تحت شعور سے مراد وہ حصہ ہے جس معلومات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ پر زور ڈالنا پڑتا ہے. کسی معلومات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پہ زور ڈالنا پڑتا ہے, جو پرانی یادیں ہوئی, یا پھر آپ کو میں سمجھا رہا ہوں نا, آسانی سے آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن آپ جب ذہن پہ زور ڈالیں گے, 2 بار 3 بار اسی کو پڑھیں گے, تو آپ کو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کہا نا کہ بھائی یہ جو علم ہے, جتنی باتیں ہیں وہ سب ہمارے ذہن کے اندر پہلے سے موجود ہیں. وہ ساری چیزیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آلریڈی موجود ہیں. بس یہ ہے کہ پڑھانے والا جب اسے پڑھاتا ہے تب ہم اپنے ذہن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوششوں کا نتیجہ وہ ہوتی ہے, تب جا کر کے وہ سمجھ میں آتی ہے نا. اگر وہ ذہن میں ہوتی ہی نہیں تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. یہ علماء کا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ تحت شعور اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے وہ حصہ ہے جس معلومات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ پر زور ڈالنا پڑتا ہے. لا شعور سے مراد وہ حصہ ہے جس میں وہ معلومات ہوتی ہیں جس کو ہم بالکل نہیں جانتے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ باتیں یہاں پہ بتا دی گئی. آگے دیکھو, فرائڈ کے شاگرد ایڈلر نے احساس کمتری اور احساس برتری کا نظریہ دیا. 2 نظریہ, احساس کمتری اور احساس برتری. یہ 2 نظریات آپ جب ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں, بولتے بھی ہیں. یہ نفسیاتی بات ہی تو ہے کہ احساس برتری کا یہ شکار ہو گیا ہے, یہ بندہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب سننے میں آ رہی ہیں, تو یہ جو 2 جملے ہیں یا 2 الفاظ ہیں, یہ سب ہماری نفسیات سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے. تو فرائڈ کے شاگرد ایڈلر نے یہ احساس کمتری اور احساس برتری کا نظریہ پیش کیا. فرائڈ تحلیل نفسی کا بانی ہے. تحلیل نفسی ہے, تحلیلی نفسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, it is being selected. تحلیل نفسی کا بانی ہے یہ فرائڈ. ٹھیک ہے, تحلیل نفسی سے مراد کیا ہے, ذہن کے دریچوں میں پوشیدہ خیالات کا پتہ لگانا. ہمارے دماغ کے اندر
کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کے پتہ لگانے کو تحلیل نفسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا نظریہ بھی فرائڈ نے ہی دیا. سب سے پہلے فرائڈ نے ایڈیپس کمپلیکس یعنی بچہ جب اپنے والدین کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، ہاں، اور الیکٹرا کمپلیکس یعنی جب بچہ کو اپنے باپ کی طرح بنانے کی کوشش کرے، جب بچے کو اپنے باپ کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے، جب بچہ اپنے آپ کو اپنے باپ کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اصطلاحیں ہیں یہ بھی اصطلاحیں فرائڈ نے ہی دی. ایڈیپس کمپلیکس، اس کے بعد جو ہے الیکٹرا کمپلیکس، یہ دو ہے. یہ دونوں نظریات کہ جب بچہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اور تھوڑا سا اور جب لڑکپن کا زمانہ یا بچپن کا زمانہ آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے جب وہ بچہ اپنے باپ کے ہم قدم چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ بات بتائی ہے کہ فرائڈ نے کیا نظریہ دیا اور اس کے شاگرد نے کیا نظریہ دیا. احساس کمتری اور احساس برتری کا نظریہ کس نے دیا ہے، یہ بات یہاں پہ آپ کو بتانی ہے، اور فرائڈ نے کیا کیا نظریات دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہی بات یہاں پہ بولی گئی ہے. اور نظریہ جبلت یعنی وہ چیزیں جو ہمیں بغیر سکھائے حاصل ہوتی ہے. جبلت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، جو بغیر سکھائے ہم سیکھتے ہیں. ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور ابھی تک اس کو بولنا بھی نہیں آیا، ابھی تو اس کو ٹھیک سے سمجھنا بھی نہیں آیا، لیکن آپ جب اس کے اوپر ہاتھ اس طرح سے اٹھاتے ہیں، اس کے منہ کے سامنے لے جاتے ہیں، مارنے کی شکل میں تماچا اٹھاتے ہیں، تو بچہ اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے. یا پھر آپ جب اس کو زور سے ڈانٹتے ہیں تو بچہ رونے لگتا ہے. یہ کون سی قوت ہے جو اسے رلاتی ہے؟ کون سی قوت ہے جو اسے ڈراتی ہے؟ وہی اس کے اندر کی جبلت ہے. ٹھیک ہے، جس کو ودیت کر دی جاتی ہے، جو ایک بچے کے اندر یا ایک انسان کے اندر پہلے سے ہی. تو یہ نظریہ جبلت جو ہے یہ کس نے دیا ہے؟ فرائڈ نے ہی دیا ہے. فرائڈ کے کتنے نظریات ہو گئے؟ فرائڈ نے تحلیل نفسی کا نظریہ دیا، فرائڈ نے جو ہے ایڈیپس کمپلیکس اور الیکٹرا کمپلیکس کا نظریہ دیا، جبلت کا نظریہ دیا. ٹھیک ہے، اب جبلت کی دو قسمیں کی ہے فرائڈ نے. نظریہ جبلت کی فرائڈ نے دو قسمیں بتائیں، حیاتی اور مماتی. ہاں جبلت فضل، حیاتی اور مماتی یعنی جو زندگی سے تعلق رکھتی ہے اور موت سے تعلق رکھتی ہے، ایسی جبلت. فرائڈ لبیڈو یعنی جنسی بھوک کو ایک اہم چیز تسلیم کرتا ہے. جنسی بھوک جو ہوتی ہے ایک انسان کے اندر، جنسی خواہشات یا نفسانی خواہشات جو ہے، اس کو ایک اہم چیز تسلیم کرتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے. فرائڈ کے مطابق ایڈ یعنی وہ جگہ جہاں انسان کے تمام جبلی خیالات جمع رہتے ہیں، لاشعور کا ایک اہم حصہ ہیں. ٹھیک ہے، لاشعور یا انسان کے اندر کی جو میں نے کہا نا، یہ کچھ باتیں جو ہمارے ذہن میں پہلے ہی سے ودیت کر دی جاتی ہیں، تو جس جگہ پہ وہ جمع ہوتی ہے اس کو ایڈ کہتے ہیں. ایک نزدیک فرائڈ نے کہا کہ اس جگہ کو ایڈ کہتے ہیں اور ہم لوگ اس کو لاشعور کہتے ہیں. تو لیکن وہ لاشعور کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، لاشعور کا ایک حصہ ایڈ ہے، اہم حصہ ہے، لاشعور کا ایک اہم حصہ ہے. مس بارڈیکن نے آرکی ٹائپ کا نظریہ دیا. آرکی ٹائپ بھی ایک طرح کا نظریہ ہی ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے اندر خدا کا عکس موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ خدا کا سایہ ہے، یہ خدا کا جو ہے یہ سایہ ہے، خدا کا عکس اس کے اندر موجود ہے. خدا کا یہ انسان مظہر ہے. ہر انسان کے اندر خدا کی ہی صفت موجود ہے. خدا نے اپنے نور کی، اور بلکہ آپ ہندی فلسفے میں بھی آپ دیکھیں گے، سنسکرت فلسفے میں بھی دیکھیں گے، جو جیوتی کا نظریہ یا پھر نور کے حلول کا نظریہ، یہ سارے نظریات ہیں. آپ جب اس کو الگ سے پڑھیں گے تب جو ہے یہ سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ اتنا سمجھیے کہ مس بارڈیکن نے کیا کیا ہے؟ آرکی ٹائپ کا نظریہ دیا ہے. فرائڈ کا نظریہ سمجھ گئے. ٹھیک ہے، اور اب جو ہے فرائڈ کا شاگرد ایڈلر کا نظریہ آپ نے دیکھ لیا، فرائڈ کے کئی نظریات آپ نے دیکھ لیے. مس بارڈیکن نے آرکی ٹائپ کا نظریہ دیا ہے. ٹھیک ہے، فرائڈ کے ایک شاگرد زونگ نے اجتماعی لاشعور اور نفسیاتی تحلیل کا نظریہ پیش کیا ہے. یہ بھی اجتماعی لاشعور کا بھی جو ہے یہ ایک طرح کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، وہ لاشعور کی ہی جو ہے ایک بڑی تقسیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ لاشعور کی ایک قسم اجتماعی لاشعور ہوتی ہے. اور اس طریقے سے نفسیاتی تحلیل،
ٹھیک ہے، نفسیاتی تحلیل وہی تحلیل نفسی، ذہن کے دریچوں میں پوشیدہ خیالات کا پتہ لگانا جو تحلیل نفسی ہوتی ہے، اس کا نظریہ اس نے بھی پیش کیا ہے۔ نفسیاتی تحلیل کا نظریہ فرائڈ کے ایک شاگرد زونگ نے کیا ہے، اجتماعی لاشعور اور نفسیاتی تحلیل۔ یہ سب میں بس اتنا اہم ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ کیا کیا ہے، تنازع تخلیق، یہ کیا ہے؟ چلیے خیر، میں سمجھا نہیں آپ کی اس تنازع تخلیق کو، ٹھیک ہے، اردو میں لکھیے، میں سمجھ جاؤں گا۔ تو کیا اتنے سارے لوگوں نے اپنے اپنے نظریات دیے، اگر امتحان میں پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب دیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ صاف صاف انداز میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سمجھائیں، چونکہ یہ مطلب ہر فلسفے کو بہت ڈیپلی آپ کو سمجھانے کی جو ہے زیادہ ضرورت ہے نہیں، اور یہ کلاس اتنی گنجائش بھی اپنے اندر نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں موٹا موٹی طور پہ آپ کو باتیں سمجھا دی جائے۔ تنقید کو نفسیات کی دلدل میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ جو تنقید ہے وہ صرف نفسیات کے دلدل کے اندر ہی گرفتار نہ رہے کہ ہاں یہ کیسا انسان ہوگا، یہ کیا سوچ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نفسیات کا علم ہمارے لیے بڑا مفید ہے، مگر وہ بڑا پرفریب بھی ہے۔ یہ اعلیٰ مسرور صاحب کا قول ہے، دیکھ لیے، دلدل میں گرفتار ہمیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نفسیات کا علم ہمارے لیے بڑا مفید تو ہے، لیکن وہ بڑا پرفریب بھی ہے۔ وہ اس آئینے کی طرح ہے جو بڑی چیزوں کا چھوٹا اور چھوٹی چیزوں کو بڑا دکھاتا ہے۔ میوزیم وغیرہ میں کبھی جاؤ گے تو ایک ایسا آئینہ نظر آئے گا، جو چھوٹا انسان رہے گا اس کو لمبا دکھائی دے گا، اور جو لمبا انسان ہوگا اس کو چھوٹا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اعلیٰ مسرور کا کہنا ہے، ان کی اپنی پرسنل تھاٹ ہے۔ تنقید کو نفسیات کی دلدل میں گرفتار نہیں ہونا، یعنی نفسیاتی تنقید کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ کہنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نفسیاتی تنقید ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب وہ علم نفسیات اپنے آپ میں ہمارے لیے بڑا کیا کہتے ہیں فائدہ مند ضرور ہے، لیکن علم نفسیات کو ہم تنقید کے اندر جو اڈیلیں گے تو اس میں کیا ہے کہ مطلب آپ ایک انسان ہے اور جس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ آپ کا مخالف ایک کوئی دوسرا انسان ہے، اس کے پاس ایک الگ ذہنیت ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے آپ اس کی تحریر سے کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کوئی اپنی تحریر، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا کہ ایک آدمی جو تحریر لکھتا ہے وہ پورا ڈرامہ لکھتا ہے، پوری فلم لکھتا ہے، اس میں ایک ہیرو کے طور پہ بھی ایک کردار پیش کرتا ہے، گنڈا بھی بن کے پیش کرتا ہے، مزاحیہ کردار بھی ہوتا ہے اور سنجیدہ کردار بھی ہوتا ہے۔ یہ سب ایک آدمی کے ہی ذہن کی تو اپج ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو پڑھ کر کے آپ جب گنڈے کی بات کو گنڈے والی تحریر کو آپ جب پڑھیں گے کہ گنڈا اپنا ڈائلاگ بول رہا ہے، وہ جو ہے اپنے جرم کی کہانیاں بیان کر رہا ہے، تو آپ تو ایک ہی وقت میں آپ اس کی نفسیات سے یہ اندازہ لگائیں گے کہ یار یہ آدمی جو اس طرح سے لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گنڈا رہا ہوگا یا یہ بدمعاش انسان ہے۔ فوراً آپ جو ہے سنجیدگی والی تحریر پڑھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو سنجیدہ انسان کی تحریر ہے، آپ اس کو سنجیدہ بتا دیں گے۔ آپ ایک تحریر کو پڑھ کر کے آپ کس طرح سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب اس کی نفسیات کا کہ یہ کس قسم کا انسان رہا ہوگا؟ تو ساری تحریر کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے نا ایک دلدل میں پھنس جائے گا اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم اس انسان کو، یہ لکھاری کو ہم کیا کہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان ہے جو مزاحیہ مضامین بھی لکھتا ہے اور سنجیدہ مضامین بھی لکھتا ہے، ایک آدمی ہے جو کبھی کبھی افسانے بھی لکھتا ہے اور کبھی کبھی جو لطیفے بھی لکھتا ہے۔ تو نفسیات کو جب آپ اس کو تنقید کریں گے تو اس نفسیات میں ایک دلدل میں پھنسنا ہی ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے بات سمجھ میں؟ یہی ہے نفسیات کے دلدل میں پھنسنا۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بڑا اور بڑی چیزوں کو چھوٹا نظر دکھائی دے گا۔ وہ رائے کو پہاڑ کر کے دکھاتا ہے، یہ جملہ بھی آتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ قول میں سے یہ جملہ بھی آتا ہے۔ یعنی نفسیاتی نقاد کیا کرتے ہیں، رائے کو پہاڑ کر کے دکھاتا ہے، اور وہ ایک گرہ کھولتا ہے سینکڑوں ڈال دیتا ہے۔ ایک گرہ کھولتا ہے، ایک بات وہ بیان کرتا ہے، لیکن اسی کی ایک بات سے ہزاروں اعتراضات ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ ایک مسئلے کو حل کرتا ہے، لیکن اس کے حل کردہ مسائل جو جوابی تحریر ہوتی ہے یا پھر اس کی تنقید کے اندر ہزار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفسیاتی تنقید ہلدی کی گرہ لے کر پنساری بن بیٹھتی ہے۔
ہلدی کی گرہ لے کر پنساری بن بیٹھتی ہے، یعنی صرف ہلدی بیچتا ہے چھوٹی سی گرہ لے کر کے، اور کہتا ہے کہ ہم تو پنساری ہیں، حالانکہ پنساری صرف ہلدی نہیں بیچتا اور بھی چیزیں بیچتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آل احمد سرور کا یہ قول ہے. اب دیکھیے دوسرا قول، دوسری بات، نفسیات ایک سائنسی مطالعے کا نام ہے، ایک سائنسی مطالعے کا نام ہے جس میں انسان کے مختلف افکار و نظریات سے مدد لے کر انسانی دماغ کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندرونی حالات کا پتہ لگایا جاتا ہے. یہ نفسیاتی تنقید کی تعریف نہیں ہے، یہ علم نفسیات کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، نفسیات کے بارے میں. اب یہ مت سمجھیے کہ یہ مطلب نفسیاتی تنقید کی تعریف ہے. نفسیات کی تعریف ہے کہ یہ ایک سائنسی طور پہ ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، سائنٹیفک مطالعہ. ٹھیک ہے، سائنٹیفک اسٹڈی کرتے ہیں جس میں انسان کے مختلف افکار و نظریات سے مدد لے کر انسانی دماغ کو پڑھا جاتا ہے. پہلے ہی جملے میں نے آپ کو بتایا تھا. نفسیاتی تجزیہ کار یعنی نفسیاتی تجزیہ کرنے والا اور نقاد ادبی فن پاروں میں نفسیاتی عناصر کی کھوج میں لگے رہتے ہیں. ادبی فن پاروں کے اندر، ادبی تخلیقات کے اندر، کتابوں کے اندر یا تحریروں کے اندر، شاعری کے اندر نفسیاتی عناصر کے کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے اندر نفسیاتی چیزیں کون کون سی ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جن کا تعلق نفسیات سے ہے. ٹھیک ہے، گھوڑا گدھا کے واقعہ بیان کرے گا تو اس سے کیا نفسیات، لیکن اگر وہ کوئی بات ایسی پیش کرے جس سے انسان کی خوشی اور غم، مسرت، ٹھیک ہے، اس کے غصے، اس سے ہنسی مذاق یا پھر اس کی سنجیدگی، ان ساری چیزوں کا علم ہو تو اسی کو نفسیاتی عناصر کہتے ہیں. تو کسی بھی تحریر یا کسی شاعری کے اندر نفسیاتی عناصر کی کھوج میں لگا رہتا ہے کون؟ نفسیاتی تجزیہ کار یا نفسیاتی نقاد. وہ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی نقاد سمجھتے ہیں کہ ادبی تخلیق مصنف کے مخصوص نفسیاتی تجربے سے جنم لیتی ہیں. ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ان کی جو کسی بھی انسان کی جو ادبی تخلیق ہوتی ہے وہ مصنف یا پھر شاعر یا پھر جو لکھاری ہے یا جو تخلیق کار ہے یا جو فنکار ہے اس کے مخصوص نفسیاتی تجربے سے جنم لیتی ہے. وہ جو ہے نفسیاتی تجربہ کچھ کرتا ہے تب جا کر کے وہ ایسا بولتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی فطور آتا ہے تبھی جا کر کے وہ ایسی کہانی لکھتا ہے یا ایسا لطیفہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گئی بات ہے. ڈاکٹر شبیہ الحسن نے نفسیاتی تجربہ کار اور ڈاکٹر شبیہ الحسن نفسیاتی تجربہ کار اور نقاد ہیں. ان کی تنقید نگاری کامل نفسیاتی تجزیہ کاری کا بھرپور اظہار ہے. ان کی تنقید نگاری یعنی ڈاکٹر شبیہ الحسن صاحب کیا ہیں؟ نفسیاتی تجزیہ نگار ہیں یا پھر نقاد ہیں. ان کی تنقید نگاری کیا ہے؟ پوری نفسیاتی تجزیہ کاری ہے، یعنی کاری کا بھرپور اظہار ہے. نفسیاتی تنقید محض سطحی تنقید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نفسیاتی تنقید صرف سطحی تنقید نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذریعے تخلیق کار کے لاشعور میں ہونے والے واقعات، سطحی کا مطلب جو اوپر سے نظر آیا اسی چیز کو دیکھ کر کے وہی بات پیش کر دینا، وہی جیسے تاثراتی میں ہوتا ہے. اوپر سے جو چیزیں دیکھا آپ نے، آپ ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہی کو بیان کر دیجئے، تو اسی کو کہتے ہیں سطحی تنقید. تو یہ سطحی تنقید نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نفسیاتی نقاد ہوتے ہیں وہ تو کسی بھی تخلیق کار کی تخلیق کے ذریعہ تخلیق کار کے لاشعور میں ہونے والے واقعات، جو لاشعور میں ہونے والے واقعات ہیں، ان واقعات کے زیر اثر پروان چڑھنے والی تخلیق کا مطالعہ نہایت گہرائی سے ممکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب بتائیے ایک انسان ہے جو کسی کے نفسیات اور لاشعور تک پہنچ جاتا ہے نفسیات کا مطالعہ کر کے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کسی نے اتنی خطرناک اور اتنی گہری بات کیسے لکھ دی. اتنی گہری بات لکھی ہوگی تو اس نے کچھ نہ کچھ سوچا ضرور ہوگا. یہاں تک کہ وہ سوچتے تخلیق کار کے لاشعور تک پہنچ جاتے ہیں جس کا اس کو علم بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خود تخلیق کار کو علم نہیں ہوتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، تب جا کر کے اس کو علم ہوتا ہے. وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے اور یہ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے ہمارے ذہن کا، ہمارے شعور کا. ٹھیک ہے، کہا کہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے نفسیاتی نقاد. تو جو اتنا اندر پہنچ جائے اس کو سطحی نقاد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نفسیاتی تنقید محض سطحی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذریعے تخلیق کار کے لاشعور میں ہونے والے واقعات اور ان واقعات کے زیر اثر پروان چڑھنے والی تخلیق کا مطالعہ نہایت گہرائی سے ممکن ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. نفسیاتی تنقید میں نفسیاتی الجھنیں، ایڈیپس کمپلیکس جیسی اصطلاحات ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ تخلیق کار کسی خاص نفسیاتی تجربے کے زیر اثر اپنا سفر جاری رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نفسیاتی الجھنیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا انگریزی یہ جو لفظ ہے ایڈیپس کمپلیکس، اس کا ترجمہ یہ ہے نفسیاتی الجھنیں. ٹھیک ہے. یہ جو اصطلاح ہے یا یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں، اس سے اصطلاح سے ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ تخلیق کار کسی خاص نفسیاتی تجربے کے زیر اثر اپنا سفر جاری رکھتا ہے. اس سے ایک نقاد یا پھر ایک تنقید کرنے والا یا ایک تجزیہ کرنے والا یہ کہتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ جو بھی نقاد نے لکھا ہے جو بھی تخلیق کار نے لکھا ہے وہ اس کا تجربہ کیسا رہا ہوگا، وہ کس انداز سے کسی چیز کا تجربہ کرتا ہے، وہ کس الجھن میں پھنسا رہتا ہے، تب جا کر کے اپنی الجھنوں کا اظہار وہ اپنی تحریروں میں کس طرح سے کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ چلیے، فرائڈ کا نظریہ تحلیل نفسی. دیکھیں تحلیل نفسی ہے نا، تحلیل نفسی نفسیاتی مطالعہ عدم میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، جو پہلے بتا دی گئی یہ بات، کیونکہ اس نظریے نے نفسیاتی ادبی رجحانات کو پروان چڑھانے میں مدد فراہم کی. تحلیل نفسی کا ہی نظریہ ہے. ٹھیک ہے. وہی تحلیل نفسی انسان کی بات کو، اس کی تحریر کو پڑھ کے یہ اندازہ لگا لینا کہ وہ سوچ کیا رہا تھا. یہ تحلیل نفسی جو ہے یہی ایک ایسی بنیادی اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نظریہ ایک ایسا نظریہ تھا جس کی وجہ سے نفسیاتی ادبی رجحانات کو پروان چڑھنے کا موقع ملا. ڈاکٹر شبیہ الحسن اس بات کے قائل نہیں کہ نفسیاتی الجھنیں، ٹھیک ہے، ایڈیپس کمپلیکس جو ابھی آپ نے ایک اصطلاح پڑھی تھی، وہ نفسیاتی الجھنیں تخلیقی تحریک کی صورت میں احاطہ تحریر میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ نفسیاتی الجھنیں تخلیقی تحریک کی صورت میں، جو انسان کوئی لکھتا ہے اس لکھنے کے عمل کی صورت میں یہ نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں. اور کوئی تخلیق کر رہا ہوتا ہے تو ایسا ضروری نہیں کہ جو اس کی تحریر کے احاطے میں آئے وہ سب نفسیاتی الجھنیں ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور نئے افکار و نظریات جنم لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نفسیاتی الجھن میں پڑھ کر کے ہی کوئی ایک تخلیق کار تخلیق کر سکتا ہے یا افکار و نظریات اس سے جنم لے سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر شبیہ الحسن اس بات کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہ ایڈیپس کمپلیکس کا جو نظریہ انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا، یہ ڈاکٹر شبیہ الحسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی تخلیق کار اسی کی وجہ سے اپنی نفسیات کی ساری باتوں کو پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے ہٹ کر کے بھی کوئی بھی تخلیق کار اپنی باتوں کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ نفسیاتی الجھن کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی بات پیش کرتا ہے وہ اس بات کو پیش کرنے میں جو ہے کبھی کبھی نقالی بھی کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. جو پہلے ایک مرتبہ کمپلیکس کا شکار ہو گیا تھا، اس سے جو تحریر وجود میں آئی، ہم نے کسی کو پڑھ لیا، پڑھ کر کے وہ چیز ہم کو اچھی لگی اور ہم نے ویسے ہی لکھ دیا. تو کیا کسی کی نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر کے کسی تخلیق کار نے جو تخلیق کی ہے، آپ ہم کو بھی اسی نفسیات میں الجھا ہوا سمجھیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہم تو اس سے متاثر ہو کر کے لکھے ہیں، ہمارے اندر وہ سب الجھن کہاں. ٹھیک ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے شبیہ الحسن صاحب اس بات کے انکاری ہیں کہ نفسیاتی الجھنیں تخلیقی تحریک کی صورت میں احاطہ تحریر میں آتی ہے اور نئے افکارات و نظریات جنم لیتے ہیں. ڈاکٹر شبیہ الحسن تخلیق کار کے ذہنی افکار کو آمد یا آورد کے خانوں میں تقسیم کر کے نفسیاتی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو تخلیق کار ہوتے ہیں، ڈاکٹر شبیہ الحسن صاحب کہتے ہیں تخلیق کار کے ذہنی افکار جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو آمد کہا جاتا ہے، ایک آورد کہا جاتا ہے. یعنی یہ کہ جو لکھتا ہے انسان خود، ٹھیک ہے، اپنی کوشش سے لکھتا ہے، اور ایک آورد جو انسان کے ذہن میں جس چیز کا نزول ہوتا ہے، یعنی یہ کہ فطری طور پہ وہ کسی چیز کو محسوس کرتا ہے اور اس کو لکھ ڈالتا ہے. تو ہمارے افکار جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، آمد اور آورد. یہ دو خانوں میں تقسیم کر کے نفسیاتی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ پیش کرتے ہیں ڈاکٹر شبیہ الحسن صاحب. ڈاکٹر شبیہ الحسن فن پارے کا نفسیاتی جائزہ اور اپنے مخصوص فن کمال کے ذریعے لیتے ہیں. بھائی کمال فن، ٹھیک ہے، اس طرح سے کرو، اپنے مخصوص کمال فن. فن کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟
ڈاکٹر شبیع الحسن فن پارے کا نفسیاتی جائزہ جو لیتے ہیں وہ اپنے کمال فن کے ذریعے لیتے ہیں، اپنے مخصوص کمال فن کے ذریعے، یعنی کمال کا یہ جو ہے مطلب ہنر رکھتے ہیں، اپنی ہنر مندی سے جو ہے اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ نفسیاتی تنقید ہو گئی۔ اب نفسیاتی نقاد میں اردو میں کون کون لوگ آتے ہیں دیکھیے، شبیع الحسن، سلیم احمد، ریاض احمد، وحید الدین سلیم، وزیر آغا، میرا جی، ٹھیک ہے۔ اب اقوال و نظریات دیکھ لو۔ فرائڈ نے انسانی ذہن کو جن حصوں میں تقسیم کیا ہے وہ 3 ہے: شعور، تحت الشعور، لاشعور، جس کی تفصیل آپ نے پڑھ لی۔ فرائڈ کے شاگرد ایڈلر نے احساس کمتری اور احساس برتری کا نظریہ پیش کیا۔ مس بارڈکن نے آرکی ٹائپ ٹھیک ہے، یہ جو ہے آرکی ٹائپ، اس کو سی ایچ سے آرکی لیجیے گا، آرکی ٹائپ کا نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ آر اس طرح سے نہیں کیجیے گا، آر کی ٹائپ، ٹھیک ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ آر ہے پھر کی ٹائپ ہے، ایسا نہیں، یہ آرکی ہے، ہائرارکی جو ہوتا ہے۔ تو یہ نظریہ مس بارڈکن نے آرکی ٹائپ کا نظریہ دیا ہے۔ آرکی ٹائپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے خدا کا عکس ہے، خدا کا مظہر ہے۔ فرائڈ تحلیل نفسی کا بانی ہے، یہ فرائڈ جو ہے تحلیل نفسی کا بانی ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے۔ شعر و ادب بحیثیت مجموعی انسان کے اجتماعی اور نسلی غیر شعوری رجحانات کی پیداوار ہیں۔ ریاض احمد کا قول ہے کہ شعر و ادب جو ہے یہ مکمل بحیثیت مجموعی، پوری طور پہ اگر شعر و ادب کو اکٹھا کیا جائے تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ یہ انسان کے اجتماعی اور نسلی، ٹھیک ہے، جو غیر شعوری رجحانات ہیں، ٹھیک ہے، جو شعور میں نہیں آنے والی چیزیں ہیں، یہ ایسے رجحانات کی پیداوار ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں عام طور پہ لوگ ویسا نہیں سوچتے ہیں، جو شاعر یا پھر ادیب سوچ کر کے فن تخلیق کرتا ہے یا شعر لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھیں گے ابھی۔ تحلیل نفسی نقطۂ نظر معین کرنے میں، یہ شبیع الحسن کا قول ہے، تحلیل نفسی نقطۂ نظر معین کرنے میں بھی نقاد کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ تحلیل نفسی، ٹھیک ہے، یہ اس کے مطلب منکر ہیں۔ جو لوگ تحلیل نفس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کرتے ہیں ان کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ مایوس کن ہے۔ ادبی قدر اور نقطۂ نظر کے سلسلے میں تحلیل نفسی کی کوتاہیاں اس قدر عیاں ہیں، اس قدر ظاہر ہیں کہ جن پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ قول ہے شبیع الحسن کا۔ اہم تصانیف: ترغیبات، اردو ادب کی معمار خواتین، اردو تنقید کا نفسیاتی دبستان، تنقید و تحلیل، ٹھیک ہے، جن میں 3 تصنیفات ڈاکٹر شبیع الحسن کی ہے اور ایک جو ہے ریاض احمد کی ہے۔ تنقید و تحلیل، نئی نظم اور پورا آدمی، تنقید اور احتساب، اس نظم میں افادات سلیم، ٹھیک ہے۔ یہ سارے لوگوں کی یہ جتنی تنقید کی کتابیں ہیں نفسیاتی تنقید سے تعلق رکھتی ہیں، پڑھنا ہے ان کتابوں میں سے کسی کو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یہیں پہ تنقید کی کتابیں یاد کر لیا کہ ہاں یہ ساری کتابیں ہیں نفسیاتی تنقید کے اوپر امتحانی پرپس سے، نہیں، ان سب کا مطالعہ کرنا، ذہن کھلے گا۔ کسی کو بھی پڑھنا، کسی کو بھی، اور سب کو پڑھنا، بلکہ میرا تو کہنا یہ ہے، لیکن کسی ایک کو بھی پڑھ لو گے تو سب کو پڑھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ نفسیاتی ناقدین، ٹھیک ہے، ہربرٹ ریڈ آئی، ہے نا، اے ریچرڈ، اس کے بعد آرڈن، وحید الدین سلیم، مرزا محمد رسوا، میرا جی، ریاض احمد، شبیع الحسن، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بتا دیا تھا کہ ایک دبستان سے ایک انسان تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق دوسرے دبستان سے بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے وہ کیسی تنقید لکھتا تھا، بعد میں وہ دوسری تنقید سے متاثر ہو کر کے ویسی تنقید لکھ رہا ہو۔ چلیے، یہ ہم نے نفسیاتی تنقید پڑھ لی ہے، اب ذرا آپ لوگوں کا کمنٹ پڑھ لیتے ہیں، آپ جب تک اس کا مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، نالج ہب مت نام بتائیے۔
یہ عبدالرؤف کوئی بات نہیں ہے، یہ ڈسکشن کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہاں بلاغت پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں شمع، آرکیٹائپ کے نظریے کو وحدت الوجود نہیں بول سکتے، دونوں میں فرق ضرور ہوتا ہے. وحدت الوجود کے نظریات جن لوگوں نے دیے ہیں ان کے خیالات مختلف ہیں ان لوگوں سے مختلف ہیں جو آرکیٹائپ کا نظریہ رکھتے ہیں. آرکیٹائپ نے، اب میں نے کیا کہا تھا کہ ایک جو نظریہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے اصول بھی تو ہوتے ہیں، وہ کئی باتوں سے متاثر ہو کر کے اور اپنے کئی خانہ بندیاں، درجہ بندیاں کیے رہتے ہیں اپنے نظریے کو، ٹھیک ہے. تو وحدت الوجود کا جو نظریہ دینے والے ہیں اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو مختلف لگیں گی. کس سے؟ آرکیٹائپ کے نظریے سے، ٹھیک ہے. جس طریقے سے تاثراتی اور جمالیاتی تنقید آپ نے دیکھی، دو چیزیں ہیں، لیکن دونوں کے اندر بڑا فرق نظر آیا کہ نہیں جب آپ نے پڑھا؟ ٹھیک اسی طریقے سے اس میں بھی ہے. ہاں ہاں انگریزی ترجمہ کر رہے ہیں مس صبا. یہ رومانیت کی کلاس ہے حسنہ. آپ جب آئیں گے نا مطلب رومانٹسزم ایک دور آیا تھا انگریزی میں، ہم کہاں سے شروع کریں؟ وہاں سے شروع کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیے کہ پوری کلاس اسی پہ ہو جائے گی. رومانیت کے بارے میں ہم پھر بتا دیں گے، ابھی فی الحال آپ جو ہے نا نفسیاتی تنقید کو دیکھیے، ٹھیک ہے حسنہ؟ چلیے سائنٹیفک تنقید آگے پڑھتے ہیں. سائنٹیفک تنقید سے مراد وہ تنقید ہے، چلیں آگے نا. اچھا شمع، اگر کوئی ریلیونٹ کوشچن ہے تو ضرور کیجئے، آپ کر کے رکھیے یہاں پہ، جب میں اس کو ختم کر لوں اس کے بعد تب میں اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے یہاں سمجھنے کی کوشش کرو، اور جو سوالات ہیں آپ میم اور سر کے پاس بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ریلیونٹ کوشچنس نہیں ہیں تو، اور اگر انہی سب باتوں میں سے جو کلاس ہو رہی ہے اس کے درمیان سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو بالکل آپ کو پورا حق ہے کہ یہاں پہ پوچھیں اور انشاءاللہ آپ کو جواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ سائنٹیفک تنقید ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فضل نے کہا. اب سنیے سائنٹیفک تنقید. سائنٹیفک تنقید سے مراد وہ تنقید ہے جس میں سائنس کی طرح قطعیت، معروضیت ہو، ٹھیک ہے؟ جس میں سائنس کے اندر کوئی بات یہ نہیں کہی جا سکتی اس طرح سے کہ ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے جس کو پوری تفصیل سے نہ بیان کیا گیا ہو، جس کو صرف معروضی طور پہ جو ہے لکھ دیا گیا ہو اور لوگ اس کو مان لیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ سائنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قطعیت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ایک دم لازمی طور پہ ہاں ایسا ہوتا ہی ہے اس سے، اور معروضیت بھی نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ پوری وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہوتا ہے، مدلل طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. اس تنقید میں نقاد کو، کس تنقید میں؟ سائنٹیفک تنقید میں نقاد کو اپنی مرضی اور منشا کو ایک طرف رکھ کر، اس کی مرضی کیا ہے اس کو چھوڑیے، سائنٹیفک اصولوں کی مدد سے. سائنٹیفک اصول کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے. سائنٹیفک طریقے سے آپ اس تحریر کو پڑھیے، یہ نہیں کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے مزدوروں کے حق میں بات کر رہا ہے تو یہ حقیقت میں اچھا آدمی ہوگا. نہیں، آپ یہ مت دیکھیے، آپ تاریخی طور پہ جو ہے اس کی جانچ کیجئے، پڑتال کیجئے کہ حقیقت میں وہ مزدوروں کے لیے وہ صحیح انسان تھا بھی نہیں، یا تھا بھی یا نہیں. وہ جس نے تحریر لکھی ہے کیا وہ اپنی تحریر کے مطابق تھا بھی یا نہیں تھا. سائنٹیفک طریقے سے کسی چیز کی کھوج پڑتال کیجئے، یہ ہے سائنٹیفک تنقید کے اصول، ٹھیک ہے؟ اور سائنٹیفک نقاد جو ہوتا ہے انہی اصولوں پہ عمل کرتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک نقاد کی مرضی ہوتی ہے، جو منشا ہوتا ہے، یا پھر جو اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، یا پھر جو اس کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے، وہ سب کو وہ الگ رکھتا ہے، اور جو صحیح طریقے سے دلیلوں کے ساتھ کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے قطعی طور پہ، اس کو پیش کرتا ہے اپنی تنقید میں. ہاں ہاں بالکل شمع، کسی کی سوانح یا خود نوشت کو پڑھ کر کوئی سی بھی تحریر ہے، یہاں تک کہ ہماری گفتگو کو سن کر کے آپ نفسیاتی تنقید کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نفسیاتی تنقید تو ہوتی ہے کہ کسی کی سوانح یا خود نوشت کو پڑھ کر کے اس کے اندر وہ جو تحریر لکھتا ہے نا، تو ایک نفسیاتی نقاد جو ہوتا ہے وہ نفسیات کا بھی ماہر ہوتا ہے،
وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب یہ سوچ کیسے رہا ہوگا. آپ جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں جو کچھ بتائیں گے تو بتاتے بتاتے آپ کہیں پہ ہنس دیں گے, کہیں پہ رو دیں گے, لیکن ایک انسان ہوگا جو اپنی زندگی کو بتا کر کے ایسا لگا کہ وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے, اور یوں ہی بتا دیا, اور نہ اس کو رونا آیا نہ اس کو ہنسنا آیا. لیکن ایک انسان ہے جو اپنی زندگی کو پورا غم سے بھرا ہوا بتاتا ہے. ایک ہی چیز ہے لیکن اس کو کئی کانٹیکسٹ میں بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا. تو ایک جو سوانح عمری کی تنقید جو لوگ کریں گے, سائنٹیفک نفسیاتی نقاد جو تنقید کریں گے, وہ اس کو اسی طریقے سے مطلب ڈھونڈیں گے کہ یہ جو سوانح لکھنے والا ہے یا پھر خود نوشت لکھنے والا ہے, یہ جو لکھ رہا ہے یہ کیا سوچ کر کے لکھ رہا ہے, اس کے ذہنی مطلب اس کا ذہن کہاں کہاں کام کر رہا ہے, وہ کس قسم کا انسان رہا ہوگا. یہ سب اس کی تحریر سے پتہ لگاتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی گرمی نہیں لگ رہی, پنکھا چل رہا ہے مجھے یہاں پہ. سائنٹیفک نقاد ادب اور زندگی کے رشتے کی وکالت کرتے ہیں. زندگی اور ادب کا کے بیچ میں جو رشتہ ہے اس کی وکالت کرتے ہیں, اس کے وکیل بنتے ہیں, یعنی اس کو ثابت کرتے ہیں. وہ ادب کو زندگی کا عکاس بتاتا ہے, ادب کو یہ کہتا ہے کہ وہ زندگی کا عکس دکھاتی ہے, اسی کا آئینہ دکھاتی ہے. یہ جو ادب ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی کی ہی پیداوار ہے, ہماری زندگی نہیں ہوتی تو ادب کس پہ آپ لکھتے. یہ ہے. سائنٹیفک نقاد کا کہنا ہے تخلیق کار سماج سے ہی اپنے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے. جو بات آپ نے پوری باتیں پڑھ لی ہیں, ٹھیک ہے, وہی چیز ہے کہ تخلیق کار سماج سے اپنے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے. جو موضوعات ہیں ہم سماج سے ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑے لکڑی اور پیڑ کی لڑائی, ٹھیک ہے, یہ سب کیا موضوعات نہیں, بلکہ وہ موضوعات جو ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں. تو لکڑی اور پیڑ کی لڑائی اگر کسی نے لکھی ہے تو لڑائی کہاں سے لیا؟ لڑائی ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں ہی تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہیں سے تو سیکھا ہے کہ لڑائی ایسی ہوتی ہے. تو پیڑ سے جو ہے لکڑیاں یا پیڑ سے شاخیں الجھ جائیں تو اس کو جو ہے پیڑ اور شاخوں کی لڑائی کہنے لگیں گے. تو لڑائی بھی تو ہمارے معاشرے سے ہی ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ سائنٹیفک نقاد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کا کہنا ہے کہ تخلیق کار سماج سے ہی اپنے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے. چوری ڈکیتی, بےایمانی, لوٹ گھسوٹ, یہ ساری چیزوں کو جو اپنے ناول یا اپنی کہانی کا جو حصہ بناتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سب ہمارے سماج کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہوتی ہیں. کوئی مطلب آجہانی باتیں نہیں ہوتی, اور اس کو اپنی تخلیق کا حصہ بناتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عبدالرؤف, جواب یہاں میں نے دیا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ صرف یہاں دھیان لگائیں, ورنہ سوالات کیے جا سکتے ہیں آن لائن, آن دا اسپوٹ. چلیے دیکھیے, سائنٹیفک نقاد اپنی بات پیش کرنے کے لیے انتہا پسندی سے گریز کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ شدت پسند نہیں ہوتا ہے, وہ انتہا پسندی نہیں کرتا, وہ ہر چیز کو مطلب بڑے اچھے انداز میں وہ ایک بیلنس بنا کر کے چلتا ہے. انتہا پسندی سے گریز کرتا ہے اور متوازن و معتدل انداز میں اعتدال کے ساتھ انداز کو اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ معتدل انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. سائنٹیفک نقاد جو ہوتا ہے وہ انتہا پسند یا شدت پسند نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, ایک اعتدال کے ساتھ تنقید کرتا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھو. سائنٹیفک نقاد کا کہنا ہے زندگی حرکت میں رہنے والی چیز ہے, زندگی متحرک چیز ہے, حرکت میں رہنے والی چیز ہے. اس لیے ادب کو بھی نامیاتی ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری زندگی سے ہی ادب نکلتا ہے. ادب جو لکھتے ہیں اپنی زندگی سے ہی متاثر ہو کر کے لکھتے ہیں. اسی لیے جیسے زندگی نامیاتی ہوتی ہے, زندگی میں گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اسی طریقے سے ہمارے ادب کو بھی نامیاتی ہونا چاہیے. میں نے پچھلی کلاس میں سمجھا دیا ہے کہ نامیاتی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے پورا ایک دم منطق بتا دیا تھا کہ جس میں نامی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے اندر طول, عرض, عمق ہو, لمبائی, چوڑائی, گہرائی, ٹھیک ہے, وہ عرض ہوتی ہے, اور جس کے اندر جو ہے گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, یہ سب ان کی نامیاتی کی خصوصیات ہیں. ادب کو بھی نامیاتی ہونا چاہیے, اس کے اندر بھی ترقی ہوتی رہنی چاہیے, اس کے اندر بھی حرکت ہونی چاہیے. سائنٹیفک نقاد عقلیت, واقعیت اور حقیقت پر زیادہ زور صرف کرتا ہے. وہی بات جو پیچھے بیان کی گئی کہ واقعیت کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حقیقت پر زیادہ زور دیتے ہیں. عقلیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ باتیں جو عقل سے لگتی ہوئی باتیں ہوں,
ٹھیک ہے، عقل سے لگتی ہوئی باتیں ہونی چاہیے، لاجیکل باتیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ مطلب دوسری دنیا کی بات آپ پیش کر رہے ہیں جو عقل میں آتی ہی نہیں ہے چیزیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ چراغ کو رگڑا، الادین کے چراغ کو، اور وہاں پہ جنات وارد ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ عقل سے لگتی ہوئی باتیں تو نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ سائنٹیفک نقاد کیا کرتے ہیں، عقلیت کو دھیان میں رکھتے ہیں، واقعیت کو دھیان میں رکھتے ہیں، حقیقت پر زیادہ زور صرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ہاں، شفقت علی، صحیح کہا آپ نے. کہیں کہیں پہ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں. ادبی تنقید جو ہے، یہ آل احمد سرور صاحب کہتے ہیں، دیکھیے نفسیاتی تنقید میں بھی آئے تھے اور انہوں نے نفسیاتی تنقید کے بارے میں کہا کہ نفسیاتی دلدل میں نہیں پھنسنا چاہیے ایک نقاد کو. ویسے ہی کہہ رہے ہیں سائنٹیفک، کہا کہ ادبی تنقید فن ہے بھائی، وہ سائنس نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے اب حقیقت ڈھونڈنا شروع کر دیں. گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے، سائنسی طریقہ کار سے مدد لے رہی ہے. ٹھیک ہے، جو سائنٹسٹ لوگ جس طرح سے کسی چیز کی کھوج پڑتال کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اسی طریقے سے ادبی نقاد جو ہے اس کو مطلب تحریر کے اندر جو عناصر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سائنٹیفک طریقے سے کھوج بین کرتا ہے اس چیز کی، لیکن وہ سائنس پھر بھی نہیں کہلائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ ادبی تنقید ایک فن ہے. تنقید کا ہر وہ طریقہ جس میں نقاد علمی انداز نظر اپنا کر، ٹھیک ہے، علمی انداز اپنا کر کسی سائنسداں جیسی غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے، تنقید کا ہر وہ طریقہ جس میں ایک نقاد علمی انداز سے، ٹھیک ہے، ایک نقاد علمی انداز سے سائنسداں کی طرح، جس طرح سے سائنسداں حقیقت کی تلاش کرتا ہے اور بالکل غیر جانبدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی منشا کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے، غیر جانبدار سے جیسے ایک سائنسداں کام لیتا ہے اور ذاتی پسند اور نجی تعصبات سے ماورا ہو کر، ٹھیک ہے، تعصبات سے دور رہ کر کے، ہٹ کر کے، نجی اور ذاتی پسند کا یہاں پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ غیر جانبدار ہوتے ہوئے جس طرح سے سائنسداں کام کرتا ہے، تخلیق کی چھان پھٹک کرتا ہو، وہی سائنٹیفک تنقید کہلاتی ہے. ایک بات کو 5 بار میں نے تو آپ کو بتا ہی دی ہے وہ بات، ایک ہی چیز کو مطلب ایک سائنٹسٹ کی طرح تعصب کا شکار نہ ہو کر کے اور جو ہے اپنی ذاتی پسند وغیرہ کو چھوڑ کر کے غیر جانبدار طریقے سے جس طرح سے سائنسداں کسی چیز کی تلاش کرتا ہے، ویسے سائنٹیفک نقاد کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ اپنی چیزوں کو، اپنی تعصبات کو چھوڑ کر کے وہ حقیقت کی تلاش میں سرگردہ رہے. ملتی جلتی چیزیں ہیں شفقت علی، واضح کرتے ہیں دونوں کے بیچ میں فرق. پہلے سنو اسے، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ سائنٹیفک تنقید کیا ہوتی ہے اور مارکسی تنقید کیا ہوتی ہے. مارکسی تنقید میں آپ دیکھ لیا، آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مطلب جو کارل مارکس کے نظریات ہیں، کارل مارکس کے نظریات سے متاثر ہو کر کے جو تنقید لکھی جا رہی تھی اس کو تو مارکسی تنقید کہتے ہیں. اور حقیقت کی وہ تلاش ضرور کرتے تھے، لیکن حقیقت کی تلاش میں وہاں ایک چیز تھی، دونوں کے درمیان حقیقت کی تلاش ضرور مشترک ہے، لیکن وہاں نچلے طبقے کو حق دلایا جاتا ہے، مظلوموں کو حق دلایا جاتا ہے، مزدور طبقہ مظلوم ہوتا ہے، اور جو مطلب سرمایہ دار طبقہ ہے وہ ظالم ہوا کرتا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سائنٹیفک تنقید میں نظر نہیں آئیں گی. اسی طریقے سے سائنٹیفک تنقید میں صرف حقیقت کہا گیا، حقیقت کی تلاش، ٹھیک ہے، اس کے اندر اصلاح کی بات کہیں پہ کہی گئی ہے؟ بتائیے یہاں پہ اصلاح ہو، یا پھر جس کے اندر جو ہے ہماری سماج اور ہمارے معاشرے سے جو چیزیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہو وہی باتیں لکھے، ایسا کچھ کہا گیا اس کے اندر؟ شفقت، آپ کو میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، ہے نا؟ ہے نا؟ جواب میں دے رہا ہوں، ہاں آپ دیں گی؟ تو چلیے ہم تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرتے. آپ لوگ صرف سوال کیجئے اور کیا میرے جواب سے آپ متفق ہیں؟ اپنے اتفاق کو یہاں پہ ظاہر کیجئے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ہم بیچ میں ہم ایسی باتیں کر دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ذرا سخت لگے لیکن اسے دل پہ نہ لیں. سنیے،
وہ تنقید جو کسی ایسے وسیلے کو نظر انداز نہ کرے، ایسی تنقید جو کسی ایسے وسیلے کو نظر انداز نہ کرے جس سے فن یا فنکار پر روشنی پڑ سکتی ہو، فن یا فنکار پر روشنی پڑنے والے وسیلے کو نظر انداز نہ کرنے والی تنقید سائنٹیفک کہلاتی ہے۔ کتنا آسان سا جملہ ہو گیا۔ فن یا فنکار پر روشنی ڈالنے والے وسیلے کو جو نظر انداز نہ کرے اس تنقید کو سائنٹیفک تنقید کہتے ہیں۔ فن یا فنکار پر جو روشنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جن وسائل کو، ان وسائل کو بھی ہمارے مطلب جو سائنٹیفک نقاد ہے اس کو ذہن میں وہ رکھتے ہیں کہ آخر کس وجہ سے فن یا فنکار، ٹھیک ہے، یہ اتنا اہم ہے یا اس کے اندر اہمیت ہے، ٹھیک ہے، ان وسائل کو بھی وہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سائنٹیفک تنقید اپنے اصول رکھتی ہیں۔ یہ اصول کسی ہے، سائنٹیفک کیا ہے؟ سائنٹیفک تنقید اپنے الگ اصول رکھتی ہیں۔ یہ اصول کسی فرد یا کسی گروہ کی خواہش یا ذاتی پسند سے نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ اصول جو ہیں سائنٹیفک تنقید کے اصول، یہ کسی آدمی کے ذریعہ نہیں بنائے جا سکتے، کسی گروہ کے ذریعہ، گروہ کی خواہش یا ذاتی پسند سے نہیں بنائے جا سکتے، بلکہ خود تخلیق سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کہا نا کہ پہلے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اصول بنا دے پھر اس اصول کی روشنی میں کہ بھائی ہاں یہ سائنٹیفک تنقید کے اصول ہیں اور اس اصول کی روشنی میں آپ کو تنقید کرنا ہے، نہیں، بلکہ تخلیق کار کی جو تخلیق ہوتی ہیں، جو فن ہوتی ہیں، اس فن کو پڑھ کر کے آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حقیقت بیانی کی گئی ہے، کس طریقے سے اس تحریر کے اندر قطعیت ہے، کس طرح سے معروضیت سے اس کے اندر گریز کیا گیا ہے۔ آپ ان باتوں کو لے کر کے ایک سائنٹیفک تنقید کے ایک الگ سے اصول مرتب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ میں یہاں تک؟ سائنٹیفک تنقید کی چند خصوصیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ سائنٹیفک تنقید کسی پہلو کو سائنٹیفک تنقید کس پہلو کو نظر انداز نہیں کرتی، کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتی۔ سائنٹیفک تنقید کی زبان علمی اور واضح ہونی چاہیے، جو ساری تنقید کی ہونی چاہیے۔ سائنٹیفک تنقید کی زبان علمی اور واضح ہونی چاہیے، صراحت اور قطعیت یعنی صراحت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور قطعیت یعنی یقینی ساری باتیں یقین کے ساتھ پیش کرے، اس کے اندر گمان یا شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، قطعیت اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خصوصیات ہیں دیکھو سائنٹیفک تنقید کی۔ سائنٹیفک تنقید ادبی تخلیقات اور فنکار سے متعلق تمام بحثوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ سائنٹیفک تنقید جو ادبی تخلیقات ہوتی ہیں، ان تخلیقات کے اور فنکار سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام بحثوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ سائنٹیفک تنقید ہر چیز سے بحث کرتی ہے، ادبی تخلیقات سے بھی بحث کرتی ہے اور تخلیق کار سے بھی بحث کرتی ہے۔ آسان بات ہے، سمجھو۔ سائنٹیفک تنقید کی خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ کسی بھی فنی کارنامے کے تجزیے میں اگر ایک طرف وہ فنکار شخصیت اور اس کے تاثرات، جمالیاتی اور اقدار اور فنی صفت گری کو نگاہ میں رکھتی ہے، تو دوسری طرف سماجی تغیرات اور طبقاتی کشمکش سے پیدا ہونے والے حالات۔ سائنٹیفک تنقید کی خوبی ہے کہ کسی بھی فنی کارنامے کے تجزیے میں، کہا نا کہ ایک بڑا سا جملہ جو لکھا جاتا ہے نا، اس کے اندر یہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بڑا جملہ لکھو گے تو نہ پڑھنے والا سمجھے گا اور نہ ہی آپ کے لکھنے کے اندر جو ہے آپ کے لکھنے میں وہ ہنر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ آپ کا کبھی جملہ بن سکے گا۔ سائنٹیفک تنقید کی خوبی ہے کہ کسی بھی فنی کارنامے کے تجزیے میں اگر ایک طرف وہ فنکار شخصیت اور اس کے تاثرات، فنکار اس کی شخصیت اور اس سے جو تاثرات ہوتے ہیں، اس کے اندر جو جمالیاتی اور اقدار دیکھیے اور فنی صفت گری کو نگاہ میں رکھتی ہے۔ یہ سائنٹیفک تنقید کی خوبی ہے کہ ان ساری چیزوں کو جو ہے، جو چیزیں ہم آپ کے سامنے یہاں پہ بولے ہیں، فنکار شخصیت اور اس کے تاثرات، جمالیاتی اقدار اور فنی صفت گری کو نگاہ میں رکھتی ہے، یہ ایک ہے۔ تو دوسری طرف سماجی تغیرات اور طبقاتی کشمکش سے پیدا ہونے والے حالات کو نظر میں رکھتی ہے، نگاہ میں رکھتی ہے، یہ ہے، یہ سمجھو، نگاہ میں رکھتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو آسان بنانے کے لیے یہ سب کیا ہے،
تاکہ آپ آسان سے سمجھ سکتے ہیں، آسانی سے، ورنہ اتنے بڑے جملے کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ کہا کہ نفسیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید کی خوبی کیا ہے کہ وہ کسی فنی کارنامے کے تجزیے کرنے کے وقت، جو فنی کارنامے کا جو تجزیہ کر رہی ہوتی ہے، کسی تحریر کا جب وہ تجزیہ کر رہی ہوتی ہے، تنقید کر رہی ہوتی ہے، تو ایک طرف کیا کرتی ہے وہ فنکار شخصیت، اس کے تاثرات، اس کے جمالیاتی اقدار اور فنی صفت گری کو نگاہ میں رکھتی ہے، اور ایک طرف سماجی تغیرات، جو سماج کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تحریروں کی وجہ سے، اور طبقاتی کشمکش، جو سماج کے اندر جو طبقاتی کشمکش ہے، کئی طبقوں کے بیچ میں جو لڑائیاں ہیں، جو چھیڑ چھاڑ ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پیدا ہونے والے جو حالات سامنے آ رہے ہیں، اس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں سائنٹیفک نقاد، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، دیکھیے آپ اس بات کو سمجھیے، سائنٹیفک تنقید اپنے اصول رکھتی ہے، یہ اصول کسی فرد یا کسی گروہ کی خواہش یا ذاتی پسند سے نہیں بنائے جا سکتے۔ نہیں بنائے جا سکتے کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں بنائے گئے ہیں، نہیں، سمجھو ابھی فوراً سمجھ میں آ جائے گا، نہیں بنائے گئے، یہ سمجھو کہ خواہش یا ذاتی پسند سے نہیں بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بنا دیے گئے سو بنا دیے گئے۔ اب جو ہے ساری چیزوں کی ہم جو ہے اپنے طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ خود تخلیق سے اخذ کیے گئے ہیں، یہ سمجھو۔ بہت اچھا سوال کیا شمع، آپ نے بہت بڑا پردہ ہٹا دیا، ٹھیک ہے، اور سارے لوگوں کو بہت اچھے سے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھ لو، سائنٹیفک تنقید اپنے اصول رکھتی ہے، یہ اصول کسی فرد یا کسی گروہ کی خواہش یا ذاتی پسند سے نہیں بنائے گئے، یعنی جب بنائے گئے تھے اس وقت کسی شخص یا پھر کچھ لوگوں نے مل کر کے بیٹھ کر کے سائنٹیفک تنقید کو نہیں بنایا، سائنٹیفک تنقید کے اصول نہیں بنائے تھے، بلکہ کئی ایسی تخلیقات کو سامنے رکھے تھے، اور ساری تخلیقات کے اندر اس کو پڑھ کے اس سے کچھ اصول مرتب کیے تھے، یہ جو سائنٹیفک نقاد تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے، اور وہی جو ہے اس کے اصول بعد میں بنائے گئے، اس کے اصول تسلیم کیے گئے، پھر اسی کی روشنی میں بعد میں سائنٹیفک تنقید ہوئی۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے سمجھو، بس دیکھ رہے ہو، صرف جو لفظ کچھ دو لفظ کو کاٹ کر کے دو لفظ بڑھا دیا گیا، سمجھ میں آ گئی ساری بات، جو سارا اعتراض تھا دور ہوا، جب ہوا ایسا تب ایسا ہوا، اب نہیں، ٹھیک ہے، چلو، ورنہ ہر تخلیق کو ہم پڑھتے رہیں گے اور ہر تخلیق سے الگ الگ اصول بناتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے فلیکسیبلٹی، آج بھی جو ہے اس اصول کے اندر اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصول جو پہلے سے بنا دیے گئے ہیں انہی اصول کو نظر میں رکھتے ہوئے کچھ تحریریں اگر لکھی جائیں گی، بہت اچھا سوال کیا ہے، اس کو کہتے ہیں علمی سوال، ٹھیک ہے، کچھ تحریریں جو مطلب لکھی جا رہی ہیں اور وہ سائنٹیفک تنقید سے تعلق رکھتی ہیں، تو جو ان کے اصول ہیں تو اس میں ہم پرکھیں گے، اگر ویسی ہی اصول کے مطابق جو ہے ساری تحریر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نئے اصول تو مرتب نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسی نئی بات آ گئی ہے جو سائنٹیفک تنقید کے اصولوں کے اندر اضافہ کر سکتی ہے تو اس کے اندر ہم اضافہ کریں گے، چونکہ وہ ایسا تو نہیں کہ قرآن پاک ہے جس کے اندر ایک حرف میں تحریف یا تبدیلی نہیں کی جا سکتی، نئی نئی چیزیں، ادب کو لچکدار ہونا چاہیے، اس کو جس طریقے سے زندگی نامیاتی ہوتی ہے ویسے ہمارے ادب میں، ہمارے تنقیدی اصول میں بھی جو ہے مطلب بڑھاوا ہونا چاہیے، اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، بتائیے سمجھ میں؟ چلیے، مولوی سائنٹیفک نقاد کون کون ہیں؟ مولوی عبدالحق مجنو گورکھپوری، کلیم الدین احمد، عبادت بریلوی، اعلی احمد سرور، سید عبداللہ ابو اللہ صدیقی، گوپی چند نارنگ، محمد حسن، احتشام حسین، اختر حسین رائے پوری، سید اعجاز حسین، عبدالعلیم، مسعود حسین خان۔ اقوال کیا کیا ہیں؟ سائنٹیفک تنقید پروپیگنڈا نہیں ہوتی، لیکن وہ صحت مند اور اعلیٰ انسانی اقدار کا پرچار کرنے سے بھی نہیں شرماتی، یہ پروفیسر اختر انصاری نے کہا ہے۔ سائنٹیفک نقطہ، کوئی ایسی بات ہوگی جو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی تو میں ضرور سمجھاؤں گا، لیکن جو صاف صاف بات ہے، مجھے آپ سے بہت اچھی امید ہے کہ آپ سمجھتے بھی ہوں گے بہت ساری باتوں کو، اسی لیے جو باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں میں ان باتوں کو ایسے ہی پڑھتا ہوا چلا جاؤں گا، وقت زیادہ ہوگا۔ سائنٹیفک نقطہ نظر سے ایک بات یہ بھی ہے، سائنٹیفک نقطہ نظر سے ہے
ہاں تبسم، وہ جو لکھا ہوا ہے نا، اس لکھنے سے وہی اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ آپ جو لکھ رہے ہیں، آپ جتنی تحریریں آپ کی ہو سکتی ہے، جو بھی کتابیں ہیں، آپ ہر کتاب سے آپ نئے نئے کتنے اصول بنائیں گے، اور وہ سارے اصول ہیں کہاں، کہاں رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ صحیح نہیں تھا. اب جو لکھا گیا ہے وہ جملہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے متعلق کوئی تفصیل آپ کی نظر میں ہو، یا پھر آپ کے ذہن میں کبھی آئے، یا پھر کوئی سوال اٹھے، تو آپ کمنٹ میں بعد میں پہلے آپ مطالعہ کر لیجئے. ٹھیک ہے، کمنٹ میں اس کی پوری وضاحت کے ساتھ آپ بیان کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور ہر طریقے سے آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے، دیکھیے سائنٹیفک نقطہ نظر سے جو ادب کو زندگی کے معاشی، معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہماگیر نقطہ نظر ہے. کون؟ سائنٹیفک نقطہ نظر. یہ ایک ہماگیر نقطہ نظر ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا. یہ سید احتشام حسین صاحب کہتے ہیں، میرے بڑے فیوریٹ ہیں احتشام حسین صاحب. اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ان کی ضرور پڑھنا آپ لوگ. ادبی تنقید کا مقصد یہ ہے کہ ادب کو پڑھنے والوں کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے. ادبی تنقید کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ادب کو پڑھنے والوں کے نقطہ نظر سے، ادب کو پڑھنے والوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، قاری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے. کسی بھی ادب کو قاری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ قاری اس کو کیا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے کیا معنی نکالتا ہے. جو ادب سنجیدہ پڑھنے والوں کو اپنا مخاطب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی زندگی کی کشمکش کی تصویر کھینچے. ٹھیک ہے، جو ادب سنجیدہ، جو کامیڈی پسند نہیں کرتا ہے بلکہ سنجیدہ تحریر پڑھنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے تو تحریر لکھنے والوں کو یا پھر ادیبوں کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے ایسی تحریر لکھے، ٹھیک ہے، جو انسانی زندگی کی کشمکش کی تصویر کھینچتی ہو. اہم تصانیف جو ہے: تنقید، نظریہ اور عمل، ادبی تنقید کے بنیادی اصول، اردو تنقید کا ارتقاء، اردو زبان و ادب، ادب اور انقلاب، روایت اور تجربے، مختصر اردو ادب. ٹھیک ہے، یہ 7 کتابیں یہاں پہ پیش کی گئی ہیں. سائنٹیفک تنقید کے متعلق آپ نے یہ ساری باتیں پڑھی. سائنٹیفک نقاد کون کون ہیں؟ محمد حسن، آل احمد سرور، مسعود حسین خان، عبدالعلیم، عبادت بریلوی، سید اعجاز حسین، سید عبداللہ، سید احتشام حسین، اختر حسین رائے پوری. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا آج سائنٹیفک تنقید کو بھی. ویٹ، چلیے متنی تنقید. چار 5 سلائیڈ ہیں متنی تنقید میں. بتایا جائے کیا متنی تنقید پڑھیں گے؟ وقت ابھی ویسے زیادہ ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فضل کا یہ کہنا ہے کہ 11:30 بج گئے. ارے میرے خیال سے متنی تنقید آج پڑھ لینا چاہیے آپ لوگوں کو. بھائی ہم جو ہے نا بڑے بہت مخصوص اور بہت مشکل سے ٹائم نکال کر کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب بہت کم ٹائم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، اور اتنے ہی وقتوں میں ہم کو یہ ساری چیزیں بتا کر کے جانا ہے. پھر جو ہے ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جلدی جلدی میں سب کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یوٹیوب پہ کلاس موجود رہے گی، آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اعتراض یہ نہ کیا جائے کہ وقت کم ہے یا پھر یہ ہے وہ ہے نا. چلیے سنو. متنی تنقید: متن کے اصل الفاظ کے تعین مکمل کرنے. متن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھو کہ اصل الفاظ کے تعین مکمل کرنے اور واقعیت اور اصلیت تلاش کرنے کی غرض سے پرانی تحریروں کے سائنٹیفک مطالعے کو متنی تنقید کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، خلیق انجم صاحب کہتے ہیں جو ان کی کتاب ہے متنی تنقید، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اصل الفاظ کے متعین کرنے میں کہ اصل لفظ کیا تھا، اور واقعیت اور اصلیت کی تلاش کرنے کی غرض سے پرانی تحریروں کو سائنٹیفک طریقے سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صبرس میں جو اشعار تھے جس کو گھن کھا لیے، ٹھیک ہے، یا پھر بہت ساری پرانی کتابیں، پرانی تحریریں ایسی تھیں، ٹھیک ہے، جن کی تحریریں ہم کو صاف طور پہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو نقاد نے انہوں نے کیا کیا، ان نقادوں نے اچھی طرح سے اس کو پڑھا اور غور و فکر کر کے اور اس کی واقعیت اور اصلیت کی تلاش کیا انہوں نے کئی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان کا کام، متنی نقادوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلیت کو تلاش کر کے وہاں پہ لکھتے ہیں، پھر وہ جو پرانی سے پرانی تحریر ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ایک اچھی صورت میں سامنے ہمارے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ شفقت صاحب صاف نہیں دکھ رہا ہے، کیوں؟ آپ سب لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہے صاف؟ کل ہی میں نے کہا تھا، دیکھیے اگر کچھ کوالٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ درست کر لیجئے، لیکن یہاں پہ تو میرے پاس بھی کمپیوٹر ہے، دو کمپیوٹرز ہیں، اس کے اندر بھی جو دکھائی دے رہی ہے ہائی کوالٹی میں وہ بہت اچھی تصویر ہے۔ آپ لوگ بتائیے۔ ہاں ہاں صاف دکھ رہا ہے۔ سیٹنگ میں جائیے، سیٹنگ میں جانے کے بعد جو کوالٹی ہوتی ہے نا، جو مطلب سب سے نیچے ایڈوانس ہوتی ہے، 240 اوپر لکھا ہوتا ہے، ایڈوانس میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے نا 1000 یا 700 جو اس طرح سے ہوتا ہے نا، 1080 پہ آپ لے لیجئے، کوالٹی ہائی کیجئے، سب کچھ دکھائی دے گا۔ ہم کو یہاں بھی دکھ رہا ہے، کمپیوٹر میں بھی دکھ رہا ہے، موبائل میں بھی دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ غور کیجئے، متن کے اصل الفاظ کے تعین، ٹھیک ہے، مکمل کرنے اور واقعیت و اصلیت تلاش کرنے کی غرض سے کسی بھی متن کے، ٹھیک ہے، اس غرض سے تحریروں کے سائنٹیفک مطالعے کو متنی تنقید کہتے ہیں۔ اس میں بھی سائنٹیفک مطالعہ ہی ہوتا ہے، حقیقت اور اصلیت کی تلاش ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا تعلق صرف متن سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے پیچھے سائنٹیفک تنقید میں کیا تھا کہ وہ ہر تحریر سے تھا، لیکن متنی تنقید میں صرف متن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، متنی تنقید سے مراد متن کی وہ شکل ہے جو شکل مصنف کتاب دینا چاہتا ہے، جو کسی کتاب کا مصنف جو شکل دینا چاہتا ہے، متن سے مراد وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی طرف سے آپ کوئی چیز ایڈ نہیں کیجئے، بلکہ آپ سیاق و سباق آپ جو ہے آگے دیکھ کر کے، پیچھے دیکھ کر کے یہ دیکھیں کہ کیا وہاں پہ لکھنا چاہتا تھا، کون سا لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا، کون سا لفظ کٹ گیا ہے، کون سا حرف جو ہے اس کے اندر سے غائب ہو گیا ہے، تو آپ سیاق و سباق کا اندازہ لگا کر کے آپ پوری طرح سے ہر سائنٹیفک طریقے سے آپ جو ہے ہر ممکن کوشش کیجئے، تب جا کر کے جو اندازہ لگے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس لفظ کو اس کے متن میں شامل کریں۔ متنی تنقید سے مراد متن کی وہ شکل ہے جو شکل مصنف کتاب، جو پہلے کتاب لکھنے والا ہے، وہ دینا چاہتا تھا۔ متنی تنقید ایک سائنس کی طرح ہے جس کا مقصد کیا ہے؟ متن کو درست کرنا۔ متنی تنقید کسی بھی متن کو درست کرنا اور اس کی بازیافت کرنا، اس کی تلاش کرنا کہ متن میں جو باتیں ہیں وہ اصلی طور پہ کہاں سے لی گئی تھی، یہ ہے کیا چیز، تو اس کی دریافت کرنا، اس کی بازیافت کرنا، متنی تنقید کے اندر یہی سب ہوتا ہے۔ متنی تنقید ایک سائنس کی طرح ہے، جس طریقے سے سائنٹیفک تنقید کے اندر مطالعہ کیا جاتا تھا کسی بھی تحریر کا، حقائق کا اندازہ لگایا جاتا تھا، ویسے ہی متنی تنقید میں یہ بھی ایک سائنس کی طرح ہی ہوتی ہے جس کا مقصد متن کو درست کرنا ہوتا ہے۔ متنی تنقید اردو میں مغربی ادب سے آئی ہے، جو اردو میں آئی ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں مغرب سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ویسے ہی متنی تنقید اردو میں کہاں سے آئی ہے؟ مغربی ادب سے آئی ہے۔ اے ہاؤس مین نے لکھا ہے، متنی تنقید نیوٹن کی طرح سیاروں کی حرکت پر تحقیق نہیں کرتا۔ نیوٹن جس طریقے سے سیاروں کی حرکت اور اس کے سکون کے اوپر جو ہے تحقیق کر رہا ہے یا تحقیق کرتا تھا، یا جو اس نے تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرح جو ہے نا یہ تنقید نہیں کرتا متنی نقاد۔ اس کی مثال تو اس کتے کی سی ہے جو پسوؤں اور مکھیوں اور بہت چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے لکھا ہے کیا؟ اس نے لکھا ہے کہ متنی نقاد وہ نہیں ہوتا ہے جو نیوٹن کی طرح سیاروں کی حرکت پر تحقیق نہیں کرتا۔ متنی نقاد نیوٹن کی طرح سیاروں کی حرکت پر تحقیق نہیں کرتا۔ اس کی مثال تو اس کتے کی سی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کس کی؟
متنی نقاد کی مثال ایک ایسے کتے کی جیسی ہے جو پسوں اور مکھیوں اور بہت چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے. جس طریقے سے ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تحقیق کی جاتی ہے، اس کی تلاش میں جو ہے آپ سرگردہ رہتے ہیں، اسی طریقے سے ایک متنی نقاد کا کام ہوتا ہے. بہت گندی تشبیہ دیا ہے اس نے، لیکن آپ یہ اس تشبیہ کو آپ بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اچھی سی تشبیہ کو آپ کے ذہن میں اگر آتی ہو تو وہ تشبیہ آپ دے سکتے ہیں. اس نے کہا کہ مطلب ایسے انسان کی طرح ہے، یا پھر ایسے متحرک بالارادہ مخلوق کی طرح ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی غور و فکر کرنے کے ساتھ جو ہے اس کو چننے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، جی ہاں جی ہاں. ارے فضل واہ، 240 پہ بھی آپ کا صاف ہے. چلیے، یہ سب جملہ معترضہ. متنی نقاد کے لیے ضروری ہے کہ اسے نئی پرانی تحریروں سے لگاؤ ہو. متنی نقاد ایسا نہ ہو کہ صرف کلاسکس سے بہت محبت ہے، ہمیں پرانی تحریروں سے ہمیں بڑی محبت ہے، اور نئی تحریریں گھٹیا قسم کی ہوتی ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ متنی نقاد وہی ہوتا ہے جو نئی تحریروں کو بھی پسند کرتا ہے، پرانی تحریروں کو بھی پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، نئی تحریر پڑھے گا نہیں تو تنقید کیسے سیکھے گا؟ مثال تو ہاں، متنی نقاد کے لیے ضروری ہے کہ اسے نئی پرانی تحریروں سے لگاؤ ہو. متنی نقاد کا فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ متن کو غلطیوں سے پاک کرے. متنی نقاد کا فرض یہ ہے کہ متن کے اندر کچھ غلطیاں اگر ہو گئی ہیں تو اس کو اس سے پاک کرے. متنی تنقید کا اصل مقصد حتی الامکان متن کو اصل روپ میں دوبارہ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے متن میں سے کچھ چیزیں ضائع ہو گئی ہیں یا بگڑ گئی ہیں، تحریف ہو چکی ہیں، اس کو اس کی اصلی روپ میں لے آنا، یہی متنی نقاد کا مقصد عین ہوتا ہے، اصلی مقصد ہوتا ہے. حتی الامکان سے مراد جتنی کوشش ہو سکے. ٹھیک ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اس کی کوشش میں ہی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جتنی کوشش کرے وہ ساری کوششیں اسی مقصد کے تحت ہونی چاہیے کہ ہم اس متن کو اس کے اصل روپ میں لا کر کے دکھائیں گے. صاف صاف آ رہی بات ہے سمجھ میں؟ چلیے، متنی تنقید ایک سائنس ہے جس کا بنیادی مقصد متن کی تصحیح ہونا ہے. ایک ہی طرح کی بات سارے جملوں میں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، متنی تنقید کا فن مغرب کا مرہون منت ہے. کہا گیا تھا نا کہ یہ متنی تنقید ہمارے اردو میں مغرب کے ذریعے آئی ہے. پھر سے وہی کہا ہے، متنی تنقید کا فن مغرب کا مرہون منت ہے، یعنی جملہ بدل دیا گیا، مرہون منت یعنی احسان مند ہے. ٹھیک ہے، متنی تنقید کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی کے آغاز میں ہوا. صاف صاف بات ہے. متن کی پہچان کیا ہے؟ متن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریر ہو. تبسم آپ کا جملہ، اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے پورا پڑھ لیا جائے. جو سوالات ہیں اپنی کاپی میں اسے اتاریں، کاپی لے کر کے بیٹھیں، ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں. کوئی کلاس میں بھی پڑھا رہا ہوں نا، ذمہ داری کے ساتھ کاپی لے کر کے بیٹھا کرے. جو سوال آ رہا ہے وہ لکھتے جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی سوال کا جواب کلاس کے لیکچر کے اندر ہی موجود ہو. جب آپ پورا سن لیں گے تو آپ کٹ مارتے جائیں گے کون کون سے سوالات ہمارے پورے ہو گئے. جو نہیں ہو پائے اس کو بعد میں لکھیں. سنیے، متن کی پہچان ہے کہ متن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریر ہو. متن ایسی تحریر ہے جو کاغذ پر مطبوعہ یا غیر مطبوعہ مختلف دھات کے ٹکڑوں، مٹی یا لکڑی کی بنائی ہوئی لوحوں یا لوہوں مت سمجھنا، لوح مطلب تختی، لوح کی جمع ہے لوحوں، اس کا معنی ہے تختی. تختی پتوں، پتھروں یا چمڑوں اور چٹانوں وغیرہ کسی بھی فزیکل چیز پر ہو سکتی ہے. جس پہ بھی لکھی گئی ہے وہ سب متن ہوتی ہیں، جو کاغذ پر چاہے مطبوعہ ہو یا غیر مطبوعہ. ٹھیک ہے، طباعت سے گزاری گئی ہو یا ہاتھ سے لکھی گئی ہو. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. اب چاہے جہاں پہ بھی ہو، یہ جتنی چیزیں لکھی گئی کوئی ایسی نہیں ہے کہ چائنیز ورڈ نہیں ہے، یہ سارے اردو الفاظ ہیں، سب آپ کو آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب پہ جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں سب کو، چاہے وہ مطبوعہ ہو یا غیر مطبوعہ ہو، اس کو متن کہا جاتا ہے. متن نظم بھی ہو سکتا ہے اور نثر بھی ہو سکتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. متن ہزاروں سال قدیم بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے عہد، دیکھو عہد لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے عہد کے کسی مصنف کی تحریر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے،
یہ جو لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ بھی متن ہے. ہمارے عہد کے کسی مصنف کی تحریر بھی، اس کے لیے زمانے اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے. متن جو ہے وہ کسی بھی زمانے میں جو بھی لکھا جا رہا ہے وہ سب متن ہے بھائی. ٹھیک ہے. اب جو ہے آپ کہیں گے قدیم متن، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. پری ہسٹوریکل پیریڈ کی نثر کیا ہے، یا پھر اس کی متن کیا ہے؟ آپ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ اس کے اندر وقت کی قید ہے جو آپ خود لگاتے ہیں. ورنہ اگر مطلقاً متن کہیں گے تو ہر لکھی ہوئی، ہر تحریر کردہ مطبوعہ یا غیر مطبوعہ کسی چیز کے اوپر فزیکلی لکھی ہوئی تحریر کو ہم متن کہیں گے. ہزاروں صفحوں پر پھیلی ہوئی ہو یا ایک صفحے کی مختصر سی تحریر ہو، دونوں متن ہو سکتے ہیں، متن کی تعریف میں شامل ہو سکتے ہیں. متن کے لیے ضروری ہے کہ بامعنی ہو، یعنی کوئی مہمل لفظ نہیں ہو. جیسے لفظ زید ہو تو اس سے کسی کا نام سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر لفظ دیز ہو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ مہمل لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ متن کے لیے ضروری ہے کہ وہ بامعنی ہو، اور اگر سینکڑوں برس کے عرصے میں نقل در نقل کی وجہ سے متن مسخ ہو گیا ہے، نقل کرتے 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 اس کے اندر وہ مسخ ہو گیا ہے یا اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے، تو اس کے اصل الفاظ کا تعین کیا جا سکتا ہے. اگر اس طرح سے مسخ ہوا ہے کہ جس کا اصل الفاظ کیا ہے یہ جانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. حال لکھا نظر آ رہا ہے لیکن جملے سے سمجھ میں، جملے میں فٹ نہیں ہو رہا ہے. شیر کی حال لکھا ہوا ہے، شیر کی حال میں بھوسا بھر دیا گیا، حال لکھا ہوا ہے. اب آپ جو ہے اس سے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھائی کیا کر سکتے ہیں. تو مسخ شدہ لفظ تو ہے نا حال، اس سے مراد خال ہے. سب جان رہے ہیں کہ شیر کی خال میں بھوسا بھرا جائے گا، شیر کے حال میں کیا بھوسا بھرا جائے گا. لیکن یہ ایک ایسا لفظ ضرور ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز تو ہے جو اس کے اندر سے مسنگ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا لفظ ہونا چاہیے کہ نقل در نقل کی وجہ سے متن مسخ ہو گیا ہو تو اس کے اصل الفاظ جو ہیں متعین کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا لفظ ہو جس سے اس کے اصل الفاظ متعین نہیں کیے جا سکتے، وہ بالکل ہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو گویا وہ لفظ ہی نہیں ہوا. اسی لیے اس کو ہم متن میں شمار نہیں کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھتے ہیں نالج ہب ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دعا کریں کہ ہمارے پاس وقت ہو. خیر دیکھیے، اب متنی تنقید کے مدارج، مراتب. مدارج مطلب درجہ بندی جو ہم کرتے ہیں کیسے ہوتی. تیاری اور مواد کی فراہمی. سب سے پہلے تو خود کو تیار کرو کہ ہم کو متنی تنقید کرنی ہے. پھر جو مواد ہے اس کی فراہمی، جس کی ہم کو تنقید کرنی ہے، جس کے بارے میں کھوج بین کرنی ہے، اس کتاب کی تلاش کریں. ٹھیک ہے. مواد کی فراہمی، متن کی تصحیح کرنا، پھر اس کو فراہم کر کے اس کو پھر صحیح کرنا. جو چیزیں مسخ ہو گئی ہیں یا جو چیزیں اس کے اندر غلطیاں ہو گئی ہیں، جس کے اندر تحریفات ہو گئی ہیں، جو مٹ چکے ہیں، ان سب کی تصحیح کرنا ضروری ہے. یہ تیسرا ہے. پہلا تو تیار ہو جاؤ. دوسرا، جس کے اندر آپ کو تنقید کرنی ہے اس اصل کتاب کو یا پھر اس صحیفے کو لے کر کے آ جاؤ. تیسرا ہے کہ متن کی تصحیح کرو. پھر جب متن کی تصحیح صاف صاف طریقے سے ہو جائے تب تو کر لو، اور اگر نہیں ہو پا رہی ہے تب قیاسی تصحیح کرو. تب سوچو کہ ارے یہ کہا ہوگا انہوں نے ایسا کہا ہوگا، اس کی مراد یہ ہوگی. جب یہ ذہن میں آتا ہے تو ہوگی والی بات آتی ہے، اسی کو قیاس کہتے ہیں. پہلے تو قطعی طور پہ متن کی تصحیح کیجئے، اگر ہو جائے تب، اگر متن کی تصحیح صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے تب قیاسی تصحیح کیجئے. ٹھیک ہے. اگر قیاسی تصحیح بھی نہیں ہوتی تو چھوڑ دیجئے. سبرس کے آخری اشعار دیکھ لیجئے، وہ چھوٹے ہوئے ہیں نا، تو وہ اس وجہ سے کہ قیاسی طور پہ بھی کوئی ویسا شعر نہیں لکھ سکتا آج کے زمانے میں، تو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو متن کی لیکن تصحیح کی گئی تھی. قدم راؤ پدم راؤ کو دیکھیے، آخری اشعار چھوٹے ہوئے ہیں. تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ جہاں جہاں پہ تصحیح ہو پائی. اب قدم راؤ پدم راؤ کا لفظ آیا تھا، کسی نے جو ہے اس کا نام نہیں لکھا تھا، مطلب اس کا قدم راؤ پدم راؤ کا جو ہے وہ نام نہیں تھا، تو نام دیا گیا اس کے اندر دو کرداروں کے نام کی وجہ سے. ایک کا نام قدم راؤ تھا، ایک کا نام پدم راؤ تھا. ٹھیک ہے. تو انہی دونوں کے نام پہ جو ہے نا اس پوری تحریر کا نام ہی رکھ دیا گیا قدم راؤ پدم راؤ. تو وہی ہے، قیاسی طور پہ اس نے نام رکھا. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف نے جو ہے اس کا نام قدم راؤ پدم راؤ رکھا تھا. تو قیاسی تصحیح ہوئی ہے وہاں پہ.
قیاسی طور پہ اس نے وہاں پہ وہ بات کہی ہے۔ متنی تنقید میں عقل، ادراک اور ذہانت کا بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی کہ اور سب میں جو ہے عقل کا استعمال اور ذہانت کا استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن ذہن پہ اس میں زیادہ زور دیا جاتا ہے، کہنے کا یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ نالج ہب۔ آپ کو تو ہم نالج ہب ہی کہیں گے، اگر آپ نے نام بھی اپنا بتا دیا تب بھی ہم آپ کو نالج ہب ہی پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ متنی تنقید میں عقل، ادراک اور ذہانت کا بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے، مطلب کوشش زیادہ کہیے نا بھائی، کوشش اس کے اندر دوسری تنقید کے مقابلے میں زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ ذہن مارنا پڑتا ہے، آپ کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ متنی تنقید نام ہے اس متن کی بازیافت کا، اس متن کی تلاش کا جو مصنف نے لکھا تھا، اس متن کی تلاش کا، اس متن کو تلاش کرو جو خود مصنف نے لکھا تھا یا لکھنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ متنی تنقید نام ہے اسی کا۔ اہم متنی نقاد کون کون ہیں؟ متنی نقادوں میں سب سے مشہور نام خلیق انجم کا ہے، انہوں نے متنی تنقید پر قابل قدر کام انجام دیا ہے۔ اقوال دیکھیے، خلیق انجم کا پہلا قول: جس مطبوعہ یا غیر مطبوعہ تحریر کو متنی نقاد مرتب کرنا چاہتا ہے اسے متن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کو متنی نقاد مرتب کرنا چاہتا ہے کسی بھی مطبوعہ یا غیر مطبوعہ تحریر کو، تو اسی تحریر کو متن کہتے ہیں، خلیق انجم کے حوالے سے۔ مصنف کے اصل الفاظ، کتاب کی اصل عبارت کو متن کہتے ہیں، یہ عبدالحق کہتے ہیں کہ مصنف کے جو اصل الفاظ ہوتے ہیں اور کتاب کی جو اصل عبارت ہوتی ہے، اصلاح شدہ نہیں، ٹھیک ہے، یا پھر مسخ شدہ نہیں، تحریف شدہ نہیں، بلکہ جو اس کی اصل عبارت ہوتی ہے، اگرچہ اس کے اندر اصلاح نہیں کی گئی ہو، اگرچہ وہ ابھی پردہ خفا میں ہو، اگرچہ اس کے اندر کچھ کمیاں نظر آ رہی ہوں، اگرچہ اس کے الفاظ ابھی جو ہے پورا کلیئر نہ ہو، پھر بھی اسی کو ہم متن کہیں گے، لیکن اس کو کتنا ہی صاف کیوں نہ بیان کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ شاہین، فاطمہ، یہاں نام لینے کی کلاس ہے۔ شاہین پڑھیے، سوالات کیجئے، جو مطلب ریلیونٹ کوشچنس ہیں وہ کیجئے، ضرور نام لیے جائیں گے۔ ہر اس شخص کا نام لیا جاتا ہے جو یہاں پہ سوال کرتا ہے نا۔ اور نام لینے میں کیا ہے، نام میں کیا رکھا ہے، نام تو میرا بھی کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، کسی لیکچر کے کمنٹ میں کہ آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ بھائی میں ناصر ہوں، ناصر مصباحی، ٹھیک ہے۔ تو نام میں کیا رکھا ہے؟ تو شاہین اور آپ لوگ دیکھیں آگے، مصنف کے اصل الفاظ، کتاب کے اصل عبارت کو کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں۔ کتاب کا اصل مضمون جس میں حواشی، ضمیمیں اور تصویریں وغیرہ شامل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اصل مضمون سے مراد کیا ہے؟ جس میں حاشیے نہ ہو، حاشیے بھی بعد میں لکھے جاتے ہیں، ضمیمیں بعد میں لگائے جاتے ہیں، تصویریں بھی بعد میں لگائی جاتی ہیں، جس میں یہ سب شامل نہ ہو وہ متن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ متن جو ہے وہ حاشیے نہیں ہوتے ہیں، ضمیمیں نہیں ہوتے ہیں، تصویریں نہیں ہوتی ہیں، متن تو اصل مضمون ہوتا ہے کتاب کا، ٹھیک ہے۔ یہ عبدالحق کہتے ہیں متن سے ہماری مراد وہ دستاویز ہے جو اسی زبان میں لکھی گئی ہو جس سے متنی نقاد واقف ہو۔ متنی نقاد جس سے واقف ہے، ٹھیک ہے، اسی زبان میں اگر کوئی دستاویز لکھی گئی ہے تو وہ جا کر کے متن کہلا سکتی ہے۔ کس کے نزدیک؟ ایس ایم کاتر کے نزدیک۔ یہ کہتے ہیں کہ نقاد جس زبان میں تنقید کر سکتا ہے۔ بھائی دیکھو یہ انگریزی ترجمہ ہے، انگریزی کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے نزدیک تو یہی ہو گیا کہ مطلب متن سے ہماری مراد، مطلب متن وہی تحریریں ہو سکتی ہے، وہی دستاویز ہو سکتی ہے جس دستاویز میں یا جس زبان میں، اس زبان میں لکھی گئی ہو جس زبان میں متنی نقاد تنقید کر سکتا ہو۔ اور ہم کو اگر ہم متنی نقاد ہیں، ہم کو اگر وہ فرنچ زبان نہیں معلوم ہے، ہم کو اگر چائنیز زبان نہیں پتہ ہے، تو کیا چائنیز کی جو وہ تحریریں ہیں، جو اردو کی تحریریں جن کو ہم متن کہتے ہیں، اگر چائنیز کی متن ہے تو کیا ہم اس کے اوپر متن کا اطلاق نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایم ایس کاتر کا نظریہ کچھ اور ہو، یہاں پہ ترجمہ اردو کچھ اور کیا گیا ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایم ایس کاتر کے نزدیک متن سے مراد، یعنی جب بھی وہ متن کہتا ہے تو اس سے مراد اس کی وہی ہے جس زبان میں متنی نقاد جس زبان سے واقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ متنی تنقید بھی ہو گئی۔